سامعین، اوریا مقبول جان کا آج کا کالم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے غور سے سنیے اور خاص طور پر والدین سے گزارش ہے کہ اسکول اور کالج کے زمانے ہی سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اس کم عمری کے دور میں ان کے ذہن ناپختہ ہوتے ہیں اور گمراہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول اور کالج کے زمانے میں ان پر کڑی نظر رکھیں تو میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں یا سخت رویہ اختیار کریں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوشیدہ طریقے سے ان کے روزمرہ معمولات سے باخبر رہیں، گاہے بگاہے ان کے دوستوں اور اساتذہ کے بارے میں گفتگو کریں، ہو سکے تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اس کے لیے آپ کو بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ سے کھل کر بات کر سکیں۔ تو چلیے آج کے کالم کی طرف چلتے ہیں۔ 92 نیوز میں یہ تحریر اوریا مقبول جان کی ہے اور عنوان ہے ہمیں کس جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس قوم کے زوال پر لکھنے والے اپنی تحریروں کا عمومی عنوان یہ رکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایسی تحریروں میں اخلاقی زوال، خاندانی روایات کے خاتمے اور معاشرتی بے حسی کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن میں آج انتہائی دکھ، کرب اور اذیت کے ساتھ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اپنے زوال کی طرف خود نہیں جا رہے، بلکہ ہمیں اس جہنم کی طرف زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس اخلاقی زوال اور بدترین جنسی غلاظت کے گڑھے میں دھکیلنے کے ذمہ دار دو اہم گروہ ہیں۔ نمبر 1 کار پردازان نظام تعلیم اور نمبر 2 میڈیا۔ ان دونوں کی سرپرستی وہ سیاسی اشرافیہ کرتی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف سیاسی اور دنیاوی کامیابی ہے۔ میڈیا ایک خاص ایجنڈے کے تحت مغربی جنسی اختلاط اپنے ڈراموں اور نیم فحش تفریحی پروگراموں کے ذریعے سے پھیلاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب معاشرے میں آزادی اور بے راہ روی کا چلن عام ہوتا ہے تو پھر اس کا تحفظ نیوز چینلز کے اینکرز اپنے پروگراموں کے ذریعے کرتے ہیں۔ میڈیا کی چھتری اوڑھے سیکولر لبرل تہذیب کے پرچم بردار کالم نگاری کرتے اور دانشوری بگھاڑتے ہیں۔ ایسے مرنجا مرنج ماحول میں این جی اوز کی تخلیق کردہ سول سوسائٹی کی فیشن زدہ خواتین اور تہذیب باختہ مرد گنتی کے چند افراد پر مشتمل یہ ٹولہ پلے کارڈ اٹھا کر موم بتیاں روشن کر کے احتجاج مختلف دن مناتا ہے اور یوں ایک مستقل چکر چلنے لگتا ہے۔ چند درجن سول سوسائٹی والوں کے اس احتجاج کو سارا دن خبروں میں اہم ترین خبر بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ شام کو اینکرز اس پر تبصرے کے لیے سیاست دانوں کو مدعو کرتے ہیں، جو اس بلیک میلر میڈیا مافیا کے خوف اور عالمی ایجنڈے کے دباؤ میں اپنی سیاسی ساکھ کے تحفظ کے لیے اس سارے اخلاقی زوال میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس گھن چکر کا پہلا اہم ہدف نظام تعلیم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم فرسودہ، بیکار اور متعصب ہے، اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ مذہبی رواداری، مناسب جنسی تعلیم اور صنفی تفاوت کے خاتمے جیسے الفاظ اور اصطلاحات کا چرچا کیا جاتا ہے۔ ان سب کی آڑ میں یہ تینوں طبقات مل کر گزشتہ 30 سالوں سے جو ملک کی اخلاقیات کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، آج اس کے خوفناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خوفناک نتیجہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے جس میں لاہور کے ایک اسپتال کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی کو ہاتھوں میں اٹھائے ایمرجنسی میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس لڑکی کو جو دم توڑ چکی ہے وارڈ کے اسٹریچر نما بستر پر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ یہ 17 سالہ مریم فاطمہ لاہور کے ایک کالج میں گجرات سے پڑھنے آئی تھی، جہاں اس کے تعلقات اپنے کلاس فیلو کے ساتھ استوار ہوئے، جو اس حد تک بڑھے کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کا دوست اسے اسقاط حمل کے لیے ایک دور دراز اسپتال میں لے گیا، جہاں اس کی حالت خراب ہوئی تو اسے لاہور کی طرف لایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئی۔
لڑکا اس کی لاش کو اسپتال کے بستر پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یونیورسٹی میں داخلے، مخلوط جنسی تعلیم میں جدید اخلاقی اقدار کی چکا چوند میں بوائے فرینڈ سے تعلق، پھر جسمانی تعلق اور اس کے نتیجے میں حمل اور اسقاط حمل تک کا سارا سفر پاکستانی میڈیا کے عظیم اور جدید سیکولر لبرل دانشوروں کے نزدیک ایک خوشکن رومانی سفر ہے، جس کا انجام رومانی ٹریجڈی ہے۔ ان کے نزدیک یہ تعلق اول سے آخر تک کوئی جرم نہیں، بلکہ انسانی جبلی جذباتی خواہشات کا آئینہ دار ہے۔ یہ تصور جدید مغرب سے مستعار لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی اگر کوئی بوائے فرینڈ یا خاوند اپنی سابقہ یا موجودہ گرل فرینڈ یا بیوی کو اس رومانی سفر میں قتل کر دے تو اسے کاروکاری کے بدنما لفظ سے بدنام نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک اعلیٰ رومانی مقام عطا کرنے کے لیے کرائم آف دی پیشن یعنی جذبات کے تحت کیا گیا جرم کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت جرم کے دفاع کے لیے بے شمار اصطلاحات وضع کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا جرم کرنے والا شخص عارضی پاگل پن یعنی ٹیمپرری انسینٹی کا شکار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے میں قتل ہونے والی لڑکی یا لڑکے کا قتل عمد یعنی ایک منصوبے سے کیا جانے والا قتل نہیں، بلکہ یہ ایک جذباتی اور فوری غسیلے لمحوں کی بھول تصور ہوگا۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر اسپتال میں اس 17 سالہ بچی کی لاش چھوڑ کر جانے والے لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات دیکھ کر والدین انہیں کسی اخلاقی برائی سے بچانے کے لیے مولوی کو بلاتے اور ان کا نکاح منعقد کرتے، تو پاکستان کا یہی میڈیا صبح سے لے کر شام تک اسے خبروں کی زینت بناتا، پولیس کی ٹیمیں ان کے پیچھے ہوتیں، ماں باپ کو گرفتار کر لیا جاتا، لڑکی کو اس ظلم سے بچا کر بازیاب کرا لیا جاتا، اور شام کو اینکرز اپنے پروگراموں میں نوجوانوں کی شادی کے نقصانات پر گفتگو فرماتے۔ نفسیات دان کم عمری کی شادی کو ذہنی جذباتی ہیجان بتاتے، امراض نسواں کی ماہر لیڈی ڈاکٹر کم عمری کی شادی کو جسمانی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتی، اور اگلے دن میرے ملک کا مغرب زدہ سیکولر اخلاقیات کا حامل کالم نگار اور دانشور طبقہ لمبے لمبے مضمون لکھتا اور بتاتا کہ دراصل ایسے واقعات کا حل شادی نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اسکول میں محفوظ جنسی تعلقات سیف سیکس کی تعلیم دینا ہے۔ یہ دانشور زور دیتے کہ بچوں اور بچیوں کو اسکول میں ایسے ہی ناگہانی معاملات سے نمٹنے کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ میڈیا، نظام تعلیم کے ماہرین اور سیاسی قیادت کی مہربانی سے آج ایسا نظام تعلیم ممکن ہو چکا ہے۔ میڈیا پر چھائے ہوئے طبقات اس قدر بے حس ہیں کہ گزشتہ سال لاہور کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں جو صرف بچیوں کے لیے مخصوص تھا، وہاں ایک مرد استاد اپنی شاگردوں کو بلیک میل کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور بچیوں نے کمال جرأت کر کے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس گھناؤنے جرم کے بعد اسکول انتظامیہ نے لڑکیوں کے کیمپس میں مرد اساتذہ کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ والدین نے اپنی بچیاں اسی شرط پر وہاں بھیجی تھیں کہ وہ صرف لڑکیوں کا کیمپس ہوگا۔ ایسا حکم جاری ہوا تو میڈیا کی بے شرمی اور ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کچھ اینکرز باقاعدہ غصے میں بپھر گئے اور بولے، بھلا یہ بھی کوئی حل ہے کہ مرد استاد کا داخلہ بند کر دو، یہ لوگ ہمیں جہالت کے اندھیروں میں لے جا رہے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ والدین نے ایک انجان خوف اور پشیمانی میں چپ سادھ رکھی ہے، اور سیاسی قیادت اپنی صفوں میں موجود سیکولر لبرل شدت پسند جتھوں کے خوف سے چپ ہے۔ یہ سیکولر لبرل شدت پسند جتھے مختلف ناموں سے آج ہمارے معاشرے کے ان 3 طبقات یعنی میڈیا، نظام تعلیم اور سیاسی اشرافیہ پر غالب ہے۔ اس شدت پسند جتھے کے خلاف جب بھی کوئی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کا تحفظ کرنا چاہیے، تو یہ جتھا اسے مذہبی دہشت گرد، اسلامی شدت پسند اور تخریب کار بنا کر دنیا بھر کے ممالک میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے بدنام کرتے ہیں۔ اس سیکولر دہشت پسند گروہ کی پشت پر پورا مغرب ایسے کھڑا ہے جیسے مکے کے مشرکین کی پشت پر ابو جہل کھڑا تھا۔ آپ ایک بار ان کے خلاف آواز بلند کر کے دیکھیں، یورپ اور امریکہ میں آپ کا نام گالی بنا دیا جائے گا، آپ کا داخلہ ان ملکوں میں بند ہو جائے گا،
آپ کے بارے میں اس قدر بے بنیاد جھوٹ بولا جائے گا کہ آپ کا تصور ہی دل دہلا دینے والا بن جائے۔ مجھ سے زیادہ کون اس گھنونے فعل کو جانتا ہوگا، کیونکہ میں نے تو گزشتہ 5 سالوں سے اس سب کو بھگتا ہے۔ سامعین، ابھی یہ کالم جاری ہے اور اگلی قسط انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ اور ہاں، میرے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک میری یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز جو ہیں یہ پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ PPSC اور CSS اور دیگر مقابلے کے امتحانوں کے حوالے سے بھی کچھ آڈیو کلپس اپلوڈ کروں گا۔ اس کے لیے مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے دیجیے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ چند ہی دنوں میں میرے اس چینل یعنی کالمیات اردو کی خاصی پذیرائی ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔